اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت عظیم ہستی کے بارے میں بیان کروں گا، اور وہ عظیم ہستی حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا تھے، اور آپ کا لقب سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار ہے۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر بے مثال قربانیاں دی، اور آپ کی زندگی اور شہادت کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کروں گا۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ مکہ مکرمہ میں اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے سرداروں اور مشرکین کی طرف سے شدید تکلیف دی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ بدبخت ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ان کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت شکار سے واپس آئے تھے، جب انہیں اس واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے غصے میں ابو جہل کو کعبے کے پاس جا کر مارا اور اعلان کیا کہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ واقعہ مکہ کے مشرکین کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک باعزت سردار اور نڈر جنگجو تھے، اور ان کے بارے میں غزوہ بدر میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا پہلا مظاہرہ جو اسلام کے بعد ہوا، یعنی اسلام لانے کے بعد، وہ غزوہ بدر میں ہوا۔ یہ غزوہ مسلمانوں اور قریش کے مشرکین کے درمیان ہوا تھا، جس میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے فتح حاصل ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ میں غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور کئی نامور قریشی سرداروں کو میدان میں جہنم واصل کیا، جن میں عتبہ بن ربیعہ بھی شامل تھا۔ اور غزوہ احد اور ان کی شہادت۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت المناک باب ہے۔ اس جنگ میں قریش نے مسلمانوں سے بدر میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کی بہت بھرپور کوشش کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ میں بھی نہایت جرأت کے ساتھ لڑائی کی، مگر ان کی شہادت ایک حبشی غلام وحشی بن حرب کے ہاتھوں ہوئی، جسے قریش کے ایک سردار کی بیوی ہندہ بن عتبہ نے خاص طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے بھرتی کیا تھا۔ تو وہ غلام وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر برچھی یعنی نیزے سے نشانہ بنایا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور بدبخت ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی بے حرمتی کی اور ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، لیکن اسے نگل نہ سکی اور تھوک دیا۔ شہادت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ بہت محبت کرتے تھے، چاچا تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی صدمے کا باعث بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حمزہ کے جسد خاکی کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظیم قربانیوں کو سراہا اور اللہ سے ان کے بلند درجات کی دعا کی۔ حضرت حمزہ کو میدان احد میں ہی دفن کیا گیا۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور قربانی کو ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں عظیم ترین مثال کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار قرار دیا ہے، اور ان کا مقام جنت میں بلند بتایا گیا ہے، اور ان کی قربانی نے مسلمانوں کے حوصلے کو ہمیشہ بڑھایا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں، جن میں ان کے فضائل اور ان کے مقام کا ذکر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شہادت اسلام کے پیغام اور قربانی کی اعلیٰ ترین مثال ہے، جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے
जज्बा ईमान को तकवीयत देती है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक उन सब के दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक हमारे जो भी अज़ीज़ो कारब वफात पा चुके हैं अल्लाह पाक सबको माफ करे और सबके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम आमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो और अमल के साथ। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।